بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو انسانوں کے اخروی نظریات، دینی تصورات اور مذہبی رجحانات میں اختلاف کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ ہر نظام حرف عاقل اور ہر اختلاف میں قول فیصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن مجید نے اپنی اس حیثیت کو میزان، فرقان اور حکم کی تعبیرات سے بیان کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تمام اختلافات کا فیصلہ کرنے والی یہ کتاب خود کیسے ہم تک پہنچی ہے؟ کیا اس کی جمع اور نقل کے اندر ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا تھا، یا آج کے دور میں ایک جدید پڑھے لکھا انسان علم اور عقل کی بنیاد پر دنیا کو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کتاب پوری قطعیت اور حفاظت سے ہم تک پہنچی ہے؟ یہ تمام سوالات قرآن مجید کے حوالے سے لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ پروگرامز میں ہم نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ دین کا سورس یا ماخذ کیا ہے، یعنی وہ کون سی شخصیت، وہ کون سی ہستی، وہ کون سا ذریعہ ہے جو ہمیں بتائے گا کہ دنیا میں اللہ کی ہدایت ہے۔ کہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا ذات ہے۔ میرا سوال آج آپ سے یہ ہے، پہلا سوال اس موضوع سے متعلق، کہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے کہ آپ نے ہمیں دین دینا ہے، تو اب آپ نے جب دین دینا شروع کیا تو وہ کس ذریعے سے، کس چیز کے ذریعے ہمیں انہوں نے دین دیا؟ وہ ہے تفصیل ذرا اس کی بتائیے۔ یہ ہم بڑی تفصیل سے بحث کر کے دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان جو ہستی اس وقت کھڑی ہے اور قیامت تک جس کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ آپ کی ذات والا صفات ہے کہ جس نے اب کسی چیز کو دین قرار دینا ہے یا کسی چیز کی نفی کرنی ہے۔ چنانچہ ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، تصویب، قول، فعل، یہی اب قیامت تک کے لیے دین کا ماخذ ہے۔ یعنی آپ جب دین دیں گے تو یا قول سے دیں گے یا فعل سے دیں گے یا کسی چیز کی تصویب کر دیں گے، یعنی کسی چیز کو سینکشن دے دیں گے۔ تصویب کا مطلب یہ ہے اس کو صحیح قرار دے دینا۔ یہ بعض اوقات کسی چیز کو جب آپ کے سامنے کی جائے تو خاموش رہ کر بھی قرار دے دیا جاتا ہے، یہ سینکشن حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کو تقریر و تصویب سے اصطلاح میں تعبیر کیا جاتا ہے۔ تقریر کا مطلب ہے کسی چیز کو برقرار رکھنا، اور تصویب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو صحیح قرار دے دینا۔ تو تقریر، تصویب، قول، فعل، جس ذریعے سے بھی آپ دین قرار دے دیں گے وہ دین قرار پائے گا، قیامت تک دین قرار پائے گا۔ دین کی سند وہی ہے، اس کے سوا کوئی چیز بھی دین کی حیثیت سے نہیں پیش کی جا سکتی۔ میں بات کروں، کوئی عالم بات کرے، کوئی فقیہ بات کرے، کوئی متکلم بات کرے، جب وہ کہے گا یہ دین ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی حیثیت سے دیا ہے یا نہیں دیا۔ ٹھیک، یہ بنیادی بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دین دینا شروع کیا تو یہ کس طرح دیا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو طریقوں سے دیا گیا۔ یعنی ایک آپ نے یہ بتایا کہ مجھ پر اللہ کی کتاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم جب پیغمبر بھیجتے ہیں تو ان کا اصلی کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مبشرین و منذرین، یعنی وہ لوگوں کو بشارت دیتے ہیں، انذار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ انزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ ہم کتابیں بھی نازل کر دیتے ہیں۔ یہ کتابیں کس لیے نازل کرتے ہیں؟ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک دستاویز کی حیثیت اختیار کر لیں، اس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اب آپ پر اللہ کی آخری کتاب بھی نازل ہوگی۔ ٹھیک، وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ تو پہلی صورت جس میں وہ دین ہمیں ملنا شروع ہوا، یعنی مصدر کون ہے، منبع کون ہے، کہاں سے چیز صادر ہو رہی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ لیکن آپ سے کیا چیز ہمیں مل رہی ہے؟ اس وقت صحابہ کرام جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں ان تک یہ دین کیسے پہنچ رہا ہے؟
تو ایک تو وہ قرآن کی صورت میں پہنچ رہا ہے جس کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے آپ پیش کر رہے ہیں. چنانچہ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات بیان کی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، یعنی اللہ کی آیات آپ پر نازل کی جاتی، صورتیں آپ پر نازل کی جاتی، آپ ان کو پڑھ کر سناتے. چنانچہ قرآن مجید کس طرح سے ملا اس کی بھی تفصیلات ہیں، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ملا یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ بات کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ کے طرف سے جبریل امین لے کر آئیں گے. جبریل امین کا تعارف کرایا گیا ہے کہ وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ عند ذی العرش مکین ہے، وہ مطاع ثم امین ہے، بڑی غیر معمولی ہستی ہیں. وہ ملائے اعلیٰ میں ان کا بہت بڑا مقام ہے اور وہاں ان کو ایک سردار کی حیثیت حاصل ہے. ان کے ذریعے سے یہ کتاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر نازل ہوتی ہے. یعنی آپ کے دل پر اس کا نزول کون کرتا ہے؟ جبریل امین. جبریل امین کو کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی حیثیت سے ملتی ہے. یعنی یہ محض کوئی مفہوم نہیں ہے، محض کوئی مدعا نہیں ہے جس کو میں یا آپ یا جبریل امین یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کا جامہ پہنا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے طور پر یہ جبریل امین کو دیا جاتا ہے، وہاں سے محمد الرسول اللہ کو منتقل کر دیا جاتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب پر فائز ہیں کہ وہ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں. اس میں دونوں پہلو قرآن نے واضح کیے ہیں کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دعوت پیش کرنی ہے، جس کو آپ انذار کہتے ہیں، خبردار کرنا ہے اپنی قوم کو، وہ قریش ہوں، وہ اہل کتاب ہوں، ان سب کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ اسی قرآن کو دعوت کا ذریعہ بنائیں گے، اس کے ذریعے سے تذکیر کریں گے، یہ پیش کریں گے، یہ پڑھ کے سنائیں گے. اور یہ قرآن نذیر للعالمین ہے، اسی نے انذار کرنا ہے. لانذرکم بہ ومن بلغ، یعنی آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں گا. انذرکم بہ، اس قرآن کے ذریعے سے. تو یہ قرآن مجید انذار کی کتاب کے طور پر آیا، اور ظاہر ہے کہ کیا لے کے آیا؟ ہدایت لے کے آیا. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، اللہ کا پیغام کہتے ہیں، وہ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچنا شروع ہوا. ایک یہ معاملہ ہو گیا. دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے. بنی اسماعیل کے ہاں دین کی روایت پہلے سے موجود تھی. بنی اسماعیل کون ہے؟ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. ٹھیک. اسماعیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں. انہی کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ بیت اللہ کی تولیت کریں گے. چنانچہ سورہ بقرہ میں پوری تاریخ سنا کے بتایا گیا ہے کہ ہمارے حکم کے مطابق یہ گھر بنایا گیا، بیت اللہ کی تعمیر کی گئی. اس کی تعمیر نو کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ دونوں باپ بیٹا اس گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. اس کے لیے اسماعیل کو یہاں آباد کیا جائے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طے کر دیا گیا کہ یہ توحید کا مرکز ہے، یہ مسجد حرام ہے، اور اس حرمت والی مسجد میں لوگوں کو طواف کرنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، قیام کرنا ہے، رکوع و سجود کرنا ہے. اس کو شرک کی ہر غلاظت سے پاک رکھا جائے گا. یہ روایت دین کی قائم کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ پوری قوم ایمان لے آئی جو وہاں موجود تھی، اور اس طرح ایک بڑی دینی روایت قائم ہوئی. قریش اس دینی روایت ہی کے علمبردار تھے. ٹھیک. ان کے ہاں جو دین کی روایت موجود تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی قرآن مجید میں کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ. یہ جو ابراہیم کے طریقے کی روایت موجود ہے، جو دین حنیف ہے، جو پوری یکسوئی کے ساتھ ابراہیم کے توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے ان کو ملا ہے، آپ اس کو لوگوں میں عام کر دیں، اس کی پیروی کریں. اسی طرح سے آپ کو یہ بات بھی بتا دی گئی کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے جو آپ کو دیا گیا ہے. چنانچہ تمام انبیاء علیہ السلام کا نام لے کے قرآن میں بتایا گیا فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، ان کی ہدایت کی آپ پیروی کریں. تو جب آپ کو یہ حکم دیا گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ جو پہلے سے روایت موجود تھی اس کو آپ نے اپنے صحابہ میں جاری کرنا شروع کر دیا. درست. نماز پڑھی جا رہی تھی، اس میں جو ضروری اصلاح کرنا تھی وہ کر دی اور وہ جاری ہو گئی. روزے کا یہی معاملہ ہوا، یہی صورتحال حج و عمرہ کی ہوئی، یہی قربانی کی عبادت کی ہوئی. اسی طرح جو عام رسوم و آداب ہیں
جن کا مسلمان اہتمام کرتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہو گئے، معاشرت کی چیزیں بھی ایسے ہی جاری ہو گئیں، جانوروں کے بارے میں جو حلت حرمت کے قوانین تھے وہ بھی پہلے سے معروف تھے، وہ بھی جاری کر دیے گئے۔ تو اس طریقے سے گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف قرآن دے رہے تھے اور دوسری طرف دین پر عمل کی وہ روایت جو آپ کو ملی اس کی تجدید کر کے، اس کی اصلاح کر کے، اس میں ترمیم و اضافہ کر کے اسے اب قیامت تک کے لیے اپنے ماننے والوں میں جاری کر رہے تھے۔ ٹھیک، تو دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں شروع ہو گئیں، یعنی اللہ کی کتاب نازل ہونا شروع ہو گئی اور آپ اس کو پڑھ کر سنانے لگے، اور سنت جس کو کہا جاتا ہے جو دین ابراہیمی کی روایت تھی اصل میں یا انبیاء کا دین تھی، اس میں ضروری ترمیم، اضافہ، تجدید، اصلاح کے بعد اس کو صحابہ کرام نے اپنانا شروع کر دیا۔ جو مسلمان ہوتا وہ نماز پڑھنے لگ جاتا، اگر روزے کا حکم دیا جاتا تو روزہ رکھتے لوگ، حج و عمرہ کی روایت چلی آ رہی تھی پہلے سے، ہر سال حج و عمرہ کے لیے بھی لوگ آتے۔ تو اس طریقے سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام ایک وقت میں کیے اور قرآن کی ہدایت کے مطابق کیے، ان میں کوئی تفاوت نہیں ہے یا کوئی تضاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے اور اس کو جاری کر دیں گے۔ تو دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں جاری ہو گئیں۔ اس لیے جب ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ دین ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح ملا، تو ہم کہیں گے دو صورتوں میں ملا، قرآن اور سنت۔ ٹھیک ہے ہم سب۔ اچھا، سب سے پہلے ہم قرآن مجید کو لیتے ہیں اور اس سے متعلق جتنے بھی سوالات ایک عام مسلمان کے ذہن میں آتے ہیں، ظاہری بات ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن کی صورت میں ملا، سنت کی صورت میں ملا، لیکن قرآن ہے کیا، ہم تک کیسے پہنچا؟ سب سے پہلا سوال اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور امی کی یہ تعریف کی جاتی ہے کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کتاب اگر کسی کو دی جاتی، مطلب آج اگر ہم جدید ذہن کے لوگوں کے سامنے یہ تصور لے کے جائیں کہ ہمارے ایک پیغمبر ہیں، ان کو اللہ نے ایک کتاب دی ہے لیکن وہ امی تھے، تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب ایک ایسی ہستی کو کیسے دی جا سکتی ہے کہ جو یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے، یا جو اس کو پڑھنا نہیں جانتے؟ تو اس کی کیا حقیقت ہے، یہاں سے ذرا بتائیے گا۔ لکھنا اور پڑھنا ایک فن ہے، اللہ کا دین اس کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، چنانچہ قرآن مجید جبریل امین نے پڑھ کر سنایا۔ جبریل امین کو بھی یہ اسی طرح سے ملا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی حیثیت سے ملا۔ اللہ کے کلام کو جبریل امین نے سنا، یہ ان کے سینے میں محفوظ ہوا، انہوں نے آ کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے پڑھ کے سنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا کہ آپ اس کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، ہم یہ یاد کرائیں گے آپ کو۔ چنانچہ آپ نے پورا کا پورا قرآن صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام سے پہلے جن لوگوں کو قرآن مخاطب کر رہا تھا، یعنی مشرکین عرب تھے یا اہل کتاب تھے، ان کو ہمیشہ پڑھ کر سنایا، زبانی پڑھ کر سنایا۔ اچھا، یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کے مخاطبین میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے، ان میں سے وہ لوگ بھی تھے کہ جو لکھنا جانتے تھے، وہ لوگ بھی تھے کہ جو لکھنا نہیں جانتے تھے۔ عرب میں بہت زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اس زمانے کے لحاظ سے جو لوگ لکھنا جانتے تھے انہوں نے اپنے ہاں اس کو لکھنا شروع کر دیا، اور جو لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے انہوں نے زبانی یاد کرنا شروع کر دیا۔ تو قرآن مجید کے پہلے دن سے ہی یہ روایت قائم ہو گئی کہ لکھنے والے اس کو لکھیں گے اور یاد کرنے والے اس کو یاد کریں گے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احتیاج نہیں تھی کہ آپ اس کو باقاعدہ طریقے سے لکھیں پھر اپنے پاس محفوظ کریں، یہ آپ کے سینے میں محفوظ کیا گیا۔ جبریل امین نے بھی اسی طرح اس کو پڑھ کر سنایا، یہ ہمیشہ اسی طرح نازل ہوا، اور جب یہ نازل ہوتا تھا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دوسروں کو پڑھ کے سناتے تھے۔ پوری صورتیں آپ نے پڑھ کے سنائیں، پھر یہ نمازوں میں پڑھا جانے لگا، اور اس طرح مسلمانوں کے اندر ایک شائع و زائع کتاب کی حیثیت اختیار کر گیا۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا لمبا عرصہ ہے جس میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوتا تھا، تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، مسجد حرام میں ہیں، ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ الہام ہو رہا ہے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور پھر وہ ان کے ذہن میں یاد ہو جاتا تھا؟ پھر وہ کیا لوگوں میں جاتے تھے، مجموع میں جاتے تھے، یا اپنے گھر والوں میں جاتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ آج مجھے یہ حصہ بتایا گیا ہے، اور وہ پڑھ کے سنا دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے یہاں میری بات ختم، یہاں سے اللہ کا کلام شروع؟ بعض روایتوں میں اس کی کچھ تفصیلات بیان ہوئی ہیں کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی، لیکن وہ تفصیلات بھی بالکل جزوی نوعیت کی ہیں۔ ٹھیک، یعنی نہیں کہا جا سکتا
کہ ہر وقت یہی صورتحال ہوتی تھی یا یہ بعض موقعوں کی تفصیلات ہیں جو راویوں نے اپنے طریقے سے بیان کر دی ہیں؟ تو ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوجھ سا محسوس کرتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ کے اوپر نزول شروع ہو جاتا تھا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر آپ کی تمام توجہات کے ارتکاز کے لیے یہ ظاہری حواس بند کر دیے جاتے تھے۔ اچھا، تو اس کے بعد وہ آپ کے قلب کے اوپر نازل ہوتا تھا۔ اس کی پوری کیفیت ہم نہیں جانتے، اس کو جاننے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہ وصول کر لیتے تھے، یعنی آپ تک پہنچ جاتا تھا، تو پھر آپ اس کو پڑھ کر سناتے تھے، اپنے ماننے والوں کو بھی پڑھ کر سناتے تھے، اپنے مخاطبین کو بھی پڑھ کر سناتے تھے، کبھی حرم میں کھڑے ہو کے پڑھ کے سناتے تھے، کبھی کوئی دعوت کر کے لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے، کبھی ملنے والوں کو پڑھ کر سناتے تھے، کبھی ان کے پاس جا کے پڑھ کے سناتے تھے، صحابہ کرام کی زبانوں پر وہ جاری ہو جاتا تھا، وہ بھی آگے اپنے اعزاء اقربا دوست اور احباب کو یہ پڑھ کے سناتے تھے۔ تو اس طرح گویا اس چھوٹی سی بستی میں جس کو آپ مکے کے نام سے جانتے ہیں، یہ قرآن شائع و ضائع ہو رہا تھا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا ہم سب، آپ نے بھی فرمایا کہ اپنے ماننے والوں کو بھی پڑھ کے سناتے تھے اور اپنے جو نہ ماننے والے ہیں، تو جو نہ ماننے والے ہیں، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلی میں نکلے ہیں اور قرآن کو ان پہ نزول ہوا اور انہوں نے کوئی بات کی، ابو جہل سے کی، ابو لہب سے کی، تو اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، ماننے والوں کے سامنے بات کرتے ہیں تو وہ تو لکھ لیتے ہیں، جو منکرین ہیں وہ تو ظاہری بات ہے قرآن مجید کو محفوظ نہیں کریں گے، تو اس موقع کا کلام پھر کیسے محفوظ ہوتا تھا؟ نہیں، وہ تو صحابہ کرام ساتھ ساتھ اس کو کر رہے تھے، یعنی دونوں کام ایک ہی وقت میں ہو رہے تھے۔ وہ اتمام حجت کے لیے، انذار کے لیے، بشارت کے لیے پڑھ کر سنایا جا رہا تھا، اور اس میں اس کے مخاطبین کون تھے؟ کبھی قریش مکہ، کبھی اہل کتاب، ان کو خطاب کر کے قرآن مجید میں پوری صورتیں انہیں سنائی جا رہی تھیں۔ دوسری جانب پہلے ہی دن سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لے آئے وہ اس کو محفوظ کر رہے تھے۔ ٹھیک، یعنی یہ کام تو ظاہر ہے انہی لوگوں کو کرنا تھا جو اس کو اللہ کی کتاب مان رہے تھے، اس پر ایمان لانے کے بعد اس کو حرز جاں بنانا چاہتے تھے۔ ان میں اگر کوئی پڑھا لکھا تھا تو وہ اس کو لکھ رہا تھا، اور اگر کوئی پڑھنا نہیں جانتا تھا تو عربوں میں یہ عام طریقہ تھا، وہ یاد کر لیتے تھے، پھر وہ یاد کر کے اس کو آگے سنانا شروع کر دیتے تھے۔ اس طرح صرف یہی نہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے سنانا پڑتا تھا، صحابہ کرام میں جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کی رشتہ داریاں تھیں، ان کے تعلقات تھے، ان کی دوستیاں تھیں، ایک چھوٹی سی بستی میں وہ رہتے تھے، تو ہر آدمی اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا تھا کہ جہاں جہاں پر بھی لوگوں کو وہ یہ دعوت پہنچا سکتا ہے پہنچائے۔ طریقہ یہ مقرر کر دیا گیا تھا کہ قرآن پڑھ کے سنایا جائے گا۔ جب یہ دعوت عام ہونا شروع ہوئی تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آنا شروع ہو گئے۔ پھر انذار عام کا حکم دیا گیا تو آپ نے جا کے حرم میں یا ان مجالس میں قرآن پڑھ کے سنایا جن میں قریش کے لوگ جمع ہوتے تھے یا سننے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے کبھی بالواسطہ کبھی بلا واسطہ یہ قرآن مجید لوگوں تک پہنچتا رہا، لیکن جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان کے لیے تو یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ ٹھیک، تو اس لیے وہ اور کوئی کام کیا کرتے، سب سے بڑا کام ہی ان کے لیے یہ تھا کہ وہ اس کتاب کو محفوظ کریں۔ اور یاد کرنے والے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے وہ فوراً وہ صورتیں یاد کرنا شروع کر دیتے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے وہ آپ سے پوچھتے، آپ کو پڑھ کے سناتے۔ بارہا ایسا ہوا کہ خود حضور نے فرمائش کی اور کسی صحابی نے آپ کو قرآن پڑھ کے سنایا۔ اچھا، تو اس طرح یہ قرآن کا باہمی مذاکرہ یہ گویا مسلمانوں کی اس وقت کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی تھی، سب سے بڑی مصروفیت یہی تھی، یہی کام وہ کرتے تھے، اسی پہ مشغول تھے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، ابھی آپ نے یہ بات ذکر کی کہ لوگ لکھنے والے لکھ لیتے تھے، یاد کرنے والے یاد کر لیتے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جو تاریخ کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ ہڈیوں پہ لکھتے تھے، چمڑوں پہ لکھتے تھے، پتوں پہ لکھتے تھے، درختوں کی چھال پہ لکھتے تھے۔ تو یہ جو لکھنے کا عمل تھا، یہ چلیں یاد کرنا تو ایک طرف ہے، آدمی یاد کر لیتا ہے اور یاد کر کے اس نے سنا دیا، لیکن یاد کی ہوئی چیز کو جب ویریفائی کیا جائے گا تو اب ہڈیاں کتنی ہوں گی لوگوں کے پاس، چمڑے پتے کتنے ہوں گے، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک کوئی مرتب نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی ترتیب پاتا، تیار ہوتا، اور وہ نسخہ ہوتا، کسی کے پاس لکڑی پہ لکھا ہوا ہے تو وہ بھی جا کے اس میں ویریفائی کر لیتا۔ تو دو سوالات ہیں میرے آپ سے۔ پہلا یہ کہ کیا اس زمانے میں کاغذ قلم موجود تھا؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہڈی چمڑے اور چھالوں پہ لکھا جاتا تھا؟ اور دوسری بات کہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ذمہ داری، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید دینا تھی، تو قرآن کا جو نسخہ ہے اولین، کوئی آپ کا اپنا ذاتی نسخہ ہوتا جس کی طرف سب لوگ رجوع کرتے اور وہاں سے ویریفائی کر لیتے؟ دیکھیے یہ محض افسانہ ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید خود جگہ جگہ ذکر کرتا ہے اس بات کا کہ وہ فی صحف مکرمہ ہے، باقاعدہ طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے،
لوگ اس کو اسی طرح تصنیف کے طور پر لکھ رہے ہیں جس طرح کتابیں لکھی جاتی ہیں، اہتمام کے ساتھ اس کی کتابت ہوتی ہے، اس کے جو نسخے تیار کیے جاتے ہیں ان کو صحف سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کرتاس کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے، پھر اکم منشور کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے۔ کاغذ موجود تھا، ظاہر ہے کہ وہ آج کی طرح کا کاغذ نہیں تھا، اس میں چمڑے سے بھی اور اسی طرح سے اور بہت سے اجزاء سے کاغذ بنایا جاتا تھا، کاغذ موجود تھا، اسی پر اس کو لکھا جاتا تھا اور لوگ لکھتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے پاس کسی موقع کے اوپر کوئی کاغذ باقاعدہ طور پر نہیں ہے، اس لیے کہ اس افراد کے ساتھ تو کاغذ میسر نہیں ہوتا تھا، تو اس نے اپنے طور پر کوئی آیت کسی ہڈی کے اوپر لکھ لی یا چمڑے کے کسی ٹکڑے کے اوپر لکھ لی یا کسی اور چیز کے اوپر لکھ لی۔ تو یہ انفرادی واقعات ہے۔ بحیثیت مجموعی باقاعدہ مصحف تیار کیے جا رہے تھے، وہ ہر آدمی تیار کر رہا تھا، اس کے لیے کوئی ایک نسخہ کیوں ترتیب دیا جاتا؟ یعنی کوئی ایک نسخہ ترتیب دیا جاتا تو یہ بہت بڑا حادثہ ہو جاتا، کہاں تلاش کرتے اس کو، کون حفاظت کرتا اس کی؟ لوگ اگر کہیں وہ پڑا ہوا ہوتا، حملے ہو گئے اور بے شمار مواقع آئے تو اس کو آپ ضائع کر بیٹھتے۔ یہ تو وہی حال ہو جاتا کہ جو پہلے تورات کے ساتھ ہوا، یعنی جس وقت ہیکل پہ حملہ ہوا تو تورات کے سب نسخے لے جائے گئے وہاں سے۔ تو یہ تو ہر شخص کے پاس موجود تھا، یعنی ہر مسلمان نے، کسی نے 2 صورتیں، کسی نے 10 صورتیں، کسی نے 20 صورتیں، کسی نے پورا قرآن، ہر ایک نے اپنی استعداد کے مطابق اگر وہ لکھنا جانتا تو لکھا، اگر لکھنا نہیں جانتا تھا تو دوسرے لوگوں سے لکھوایا اس کو، اور یہ روایت قائم ہوئی۔ یہ بالکل غلط کہانی ہے جو لوگوں کو سنا دی گئی ہے۔ قرآن مجید بالکل ہی مختلف طریقے سے منتقل ہوا ہے، ٹھیک۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، چھاپنے والے چھاپ رہے ہیں، جو لوگ یاد کر سکتے ہیں یاد کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت جو صورتحال ہے، آپ اندازہ کریں 14-15 صدیوں کے بعد جب مسلمان انحطاط میں مبتلا ہو چکے ہوئے ہیں، اس وقت بھی قرآن مجید کی منتقلی کا یہی معاملہ ہے۔ چھاپا خانہ آیا تو چھپنا شروع ہو گیا، یعنی اس کے بعد کیا ہوا؟ جب چھاپا خانہ آیا تو کیا کسی ایک نسخے کا اہتمام کیا گیا؟ جہاں جہاں ممکن تھا اس کی اشاعت ہونا شروع ہو گئی۔ عثمانیوں نے بھی کی، سب سے پہلے شاہ فؤاد نے کی، شاہ فاروق کے زمانے میں چھپنا شروع ہو گیا، اور بہت سے دوسرے جو مسلمانوں کے حکمران تھے انہوں نے اہتمام کرنا شروع کر دیا، جو عام لوگ تھے انہوں نے بھی اشاعت میں دلچسپی لی۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں قرآن مجید اسی طرح سے شائع و ضائع ہے۔ لوگ جس زمانے تک چھاپا خانہ ایجاد نہیں ہوا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ تک اس کو لکھتے تھے، یعنی سعادت سمجھتے تھے اپنی، جو باقاعدہ کاتب تھے وہ بھی اپنے اپنے نسخے تیار کرتے تھے۔ اسی طرح سے عام لوگ بھی یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ اپنے طور پر اپنے لیے قرآن مجید کا لکھ کر ایک نسخہ تیار کر لیں۔ ایسے لوگ موجود تھے، ان کی باقاعدہ داستانیں آپ کے پاس کتابوں میں موجود ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ وہ قرآن مجید آپ کو لکھ کے دیتے تھے، آپ کو ضرورت ہے آپ کو لکھ دیں گے، کسی اور نے کہا اس کو لکھ دیں گے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید بالکل فطری ذرائع سے شائع و ضائع ہوا ہے، یعنی جن لوگوں تک یہ کتاب آئی، جن کو سب سے پہلے اس نے مخاطب کیا وہ صحابہ کرام ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آپ یہ کیسے تصور کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، پہلی بار قرآن نازل ہو رہا ہے، اور وہ اس قرآن سے اتنا نہ برتیں، ان میں یاد کرنے والے اسے یاد نہ کریں، لکھنے والے اسے لکھنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ ہر آدمی کی یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کی کتاب کو وہ جتنا یاد کر سکتا ہے یاد کرے اور جتنا لکھ سکتا ہے لکھے۔ تو اس طرح قرآن مجید کے لیے یہ کوئی اہتمام کرنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی کہ کوئی ایک نسخہ تیار کروایا جائے، یہ چیز تو بڑے فتنے کا باعث بن جاتی۔ قرآن مجید کے اس طریقے سے منتقل ہونے کا یہ نتیجہ ہوا کہ کسی تحریف، کسی تبدیلی، کسی تغیر کی گنجائش ہی نہیں رہی، ہر آدمی کے پاس موجود ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں مصائف کا آپ کو تاریخ میں ذکر کرتا ہے، وہ لوگوں نے اپنے طور پر تیار کر لیے تھے۔ ٹھیک۔ اچھا صاحب، آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے پاس اپنے اپنے مرتب نسخے بھی تھے، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں تاریخی ریکارڈ سے جو ہسٹری ہمیں ملتی ہے اس میں کوئی ذکر ملتا ہے کہ مثلا سیدنا ابو ہریرہ کا کوئی اپنا نسخہ ہے، یا سیدنا معاذ بن جبل کا اپنا کوئی نسخہ ہے، سیدنا ابوبکر کا بھی اپنا کوئی نسخہ ہے؟ یہ ہسٹری اس بات کو کیا ویریفائی کرتی؟ دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں، اس کے اندر بھی، اس سوال کے اندر بھی وہی چیز یا وہی تصور کار فرما ہے۔ وہ ایک نسخہ رسول اللہ نے مرتب کرایا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اچھا، کیا کوئی 4 نسخے تھے کہ یہ کہا جائے کہ معاذ بن جبل کے پاس بھی نسخہ تھا اور سیدنا عمر کے پاس بھی نسخہ تھا اور سیدنا عثمان کے پاس بھی نسخہ تھا؟ بھائی ہر ایک کے پاس تھا،
ہر آدمی کسی نہ کسی درجے میں قرآن مجید کو محفوظ کر رہا تھا. یعنی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر لکھنے والے کی یہ سب سے بڑی خواہش تھی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر لکھنا جانتے ہوتے اور اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور قرآن مجید آپ کو پڑھ کے سنایا جاتا تو آپ اپنے قلم کو کس لیے استعمال کرتے؟ قرآن لکھنے کے لیے. یہ بالکل خلاف فطرت باتیں ہیں جتنی بھی کی جا رہی ہیں. قرآن مجید بڑے غیر معمولی طریقے سے شائع و ضائع ہوا ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے سناتے ہیں تو آپ یوں سمجھیے کہ اس طرح بارش ہوئی اور ہر ایک نے، ہر سیپی نے منہ کھولا ہوا ہے، ہر صدف اس کے لیے منتظر ہے کہ یہ قطرہ نیسا میرے اندر آئے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ برکت، رحمت، یہ اس کی رحمت کی بارش جب ہوتی تھی تو ہر آدمی اپنی جھولی لے کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا کہ یہ میرے ہاں آئے، میں اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لوں. تو اس لیے صحابہ کرام کا قرآن مجید سے غیر معمولی تعلق تھا. وہ اس کا مذاکرہ کرتے تھے، پڑھ کے سناتے تھے، وہی ان کی زندگی تھی، وہی ان کی دعوت تھی. اس لیے یہ تو سوال ہی بالکل بے معنی ہے. ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ نسخہ موجود تھا، کچھ لکھا ہوا موجود تھا، اور جو لکھ نہیں سکتا تھا اس نے یاد کیا ہوا تھا قرآن مجید، جتنا یاد کر سکتا تھا. کسی نے 10 صورتیں، کسی نے 20 صورتیں، کسی نے پوری کی پوری کتاب. سب لوگ اسی طریقے سے اس کو شائع و ضائع کر رہے تھے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر وہ ایک روایت کے طور پر پڑھا بھی جا رہا تھا، بچوں کی تعلیم کا اہتمام بھی ہو رہا تھا. یہ ساری چیزیں تاریخ کے اوراق میں ثبت ہیں اور بالکل فطری طریقے سے ایسے ہی اب بھی ہوتا ہے. اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہمارے ہاں وہ لوگ جو دین سے دلچسپی نہیں رکھتے ہوتے، کوئی دینی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا ہوتا، وہ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو ایک قاری صاحب کے ذریعے سے قرآن ضرور پڑھوا دیا جائے. یہ اس دور کا معاملہ ہے. تو آپ یہ کیسے تصور کرتے ہیں کہ وہاں کوئی 4-5 نسخے ہوں گے؟ اس سوال کے پیچھے وہی بات ہے کہ وہ ایک نسخہ یا 2 نسخے یا 3 نسخے یوں ہے ہی نہیں ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو نعمت ان کو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کو وہ لپک کر لے رہے ہیں اور اپنی استعداد کے مطابق، صلاحیت کے مطابق ہر آدمی اس کو اخذ کر رہا ہے اور ہر آدمی محفوظ کر رہا ہے. یعنی کوئی چند صورتیں کر رہا ہے، کوئی پوری کتاب کر رہا ہے، کوئی اس کو حفظ کر کے کر رہا ہے، کوئی لکھ کے کر رہا ہے. اور اس طرح یہ بے شمار مصاحف تھے جو صحابہ کرام میں شائع و ضائع ہو چکے ہوئے تھے. یعنی قرآن مجید مصحف کی حیثیت سے لوگوں کے درمیان زیر بحث آتا ہے، وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں. یہ ساری تاریخ جتنی بھی ہے وہ ہماری مسلمہ تاریخ ہے. تو قرآن کو کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ اس کا ایک نسخہ ترتیب کر کے رکھا جائے. یہ تو میری آپ کی ضرورتیں رہی ہیں کہ کوئی ایک کتاب ہے، لکھی ہے، کسی کاتب سے لکھوائیں، اس کو کہیں رکھیں، کہیں محفوظ کریں، اس کا کوئی مخطوطہ ہو، کل کو کسی کو میسر آ جائے. یہ اللہ کی کتاب تھی، ان لوگوں کو دی گئی جو اس کتاب کو سب سے بڑھ کر آگے بڑھ کر لینے والے تھے، اس پر ایمان لائے تھے، اس کے لیے تکلیفیں سہ رہے تھے. ان کے لیے سب سے بڑی دولت یہی تھی. تو وہ اس کو کیا پھینک دیتے؟ نہیں، انہوں نے اس کو سمیٹا اور کبھی اپنے دامن میں لیا تو اپنے سینے میں چھپایا اور کبھی سفینوں میں اس کو محفوظ کر لیا. ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. آپ نے کہا کہ تاریخی طور پر ایک چیز اسٹیبلش ہے. ہم جب قرآن کی نقل اور قرآن مجید کی جو جمع کے حوالے سے تاریخی سورسز کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ایک عام مسلمان، آپ دیکھیں ہمارے اسلامیات کی جو کتاب ہے ہم نے جس وقت پڑھا اس میں، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے علماء کی کتابیں پڑھی، تو ہسٹری میں جو بات بیان کی جاتی ہے ان کتابوں میں جو لکھی ہے وہ تو یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ قرآن مجید کو مرتب شکل میں، کتابی صورت میں، حکومتی سطح پر ریاست کے وسائل اور طاقت اور اس کے اختیارات سے مرتب کروایا. ورنہ اس سے پہلے کیا تھا کہ مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا تو تھا، ٹھیک ہے، اتنی بات آپ کی کہ لوگوں نے چھال پہ لکھا ہوا یا کہیں، یا کسی کے پاس کچھ نسخہ ہے تھوڑا بہت اس میں موجود ہے، کتاب بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہسٹری کا جو ریفرنس ہمارے ہاں اسلامی تاریخ میں ہے اس میں تو ہر جگہ سیدنا عثمان کا ذکر آتا ہے. تو پھر یہ ذکر کہاں سے آیا؟ سیدنا عثمان نے وہی خدمت انجام دی جو مسلمانوں کے اکثر حکمران انجام دیتے رہے ہیں. اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ سعودی عرب میں ایک باقاعدہ ادارہ قائم کیا گیا جو صرف قرآن مجید شائع و ضائع کرتا ہے. اسی طریقے سے جب چھاپہ خانہ شروع ہوا تو بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کا وہ نسخہ تیار کروایا گیا جو مصر سے شائع ہوا. اچھا، ایسے ہی مستشرقین نے قرآن مجید کو چھاپا. تو قرآن مجید کے شیوع کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے جس طرح میں کوشش کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں، حکمران بھی ایسی کوشش کرتے رہے. تو قرآن مجید کے نسخے تیار کرائے جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر بھیجے جاتے جس طرح اب ہم کرتے ہیں. یعنی سعودی حکومت جب ایک بڑا ادارہ قائم کر کے نسخے چھاپتی ہے، یا اور بہت سی حکومتیں، ہم نے ملائیشیا میں دیکھا ایک باقاعدہ ادارہ قائم ہے، ترکی میں ایک باقاعدہ ادارہ قائم ہے. یہ کس لیے قائم کیے جاتے ہیں؟ قرآن مجید کا کوئی نیا نسخہ ترتیب دینے کے لیے کیے جاتے ہیں. یہ اصل میں قرآن مجید کے شائع و ضائع کرنے کی خدمت ہے جو انجام دی جاتی ہے. یہ خدمت سیدنا عمر نے بھی کی.
یہ خدمت سیدنا عثمان نے بھی کی. سیدنا عثمان نے بہت بڑے پیمانے پر کی, اور اگر کسی جگہ پہ لوگ اپنے ذاتی نسخوں میں کوئی اختلاف کر رہے تھے تو اس کو بھی دور کرنے کی صحیح کی. آپ یہ دیکھیے خود ہمارے ہاں یہ معاملہ ہوا. ہماری موجودہ تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے. مولانا کوثر نیازی نے ان کو توجہ دلائی کہ قرآن مجید جو چھاپے جا رہے ہیں, ظاہر مختلف کمپنیاں یا آزاد ادارے یا یوں کہیے کہ پرائیویٹ ادارے ان کو شائع کر رہے ہیں, اس میں بہت جگہوں کے اوپر بے احتیاطی کی وجہ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اچھا. تو خود قرآن مجید کی اشاعت کے لیے ایک باقاعدہ قانون بنایا گیا. اب پاکستان میں اسی قانون کے مطابق چھاپا جاتا ہے. اس میں طے کیا گیا کہ کس طرح مہر لگائی جائے گی, کیسے ایک قاری اس کی تصویب کرے گا. یہ سارا پروسیس ہے جو اس وقت ہمارے یہاں قانون میں طے ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت قرآن مجید کا کوئی نسخہ تیار کروا رہی ہے؟ پہلے سے موجود قرآن مجید ہے جس کی اشاعت کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو سیدنا عثمان نے بھی بالکل یہی کام کیا, بعد کے خلفاء بھی یہی کام کرتے رہے. یعنی آپ کو ہر دور میں اس کی نشانیاں مل جائیں گی کہ قرآن مجید کی اشاعت کے لیے, اس کی خدمت کے لیے حکمران بھی جو کچھ اپنا حصہ ڈال سکتے تھے وہ ڈالتے رہے. آج کے زمانے تک یہ صورتحال اسی طریقے سے جاری ہے. اب بھی آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو بہت سی حکومتوں میں باقاعدہ ادارے قائم ہیں جو صرف قرآن کی اشاعت کا اہتمام کرتے ہیں. یہ اشاعت کا اہتمام ہے, نہ اس میں کوئی نسخہ ترتیب دیا جا رہا ہے, نہ قرآن مجید کا کوئی نسخہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے. وہ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے, وہ لوگوں کے گھروں میں موجود ہے. وہ مصائف کی حیثیت سے لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں, کاتب اس کو لکھ رہے ہیں, لکھنے والے بے شمار اب پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. جس وقت آپ دیکھیں کہ سیدنا عثمان کے زمانے میں تو مدینے کی چھوٹی سی ریاست کوئی 200 کلومیٹر کے رقبے میں تو نہیں رہی, یعنی وہ محض جزیرہ نما عرب تک بھی محدود نہیں رہی. وہ تو اس سے نکلی اور وہ آسمانی وسعتوں تک پھیلتی چلی گئی. اس میں شام آ گیا, اس میں عراق آ گیا, بہت سے علاقے آ گئے. یہاں بے شمار پڑھے لکھے لوگ تھے. تو قرآن مجید کے لکھنے, قرآن مجید کو آگے شائع کرنے کا یہ اہتمام بڑی سرعت کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہا جس طریقے سے آج کے زمانے میں ہوتا ہے. اس میں کوئی نیا معاملہ ہوا ہی نہیں. قرآن کو کبھی اس کی ضرورت نہیں رہی کہ اس کا کوئی نسخہ ترتیب دیا جائے. اس کو تو لوگوں نے اس طرح لیا ہے کہ گویا آسمان سے پھول برس رہے ہیں اور وہ اپنی جھولی میں لے رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا ہم سبھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ لکھنے والے لکھ لیتے ہیں, یاد کرنے والے یاد کر لیتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں, آپ سے اس پر ہم مزید تفصیل بھی انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں چاہیں گے. جو قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اس کی ایک الگ ترتیب تھی, اور اس کے بعد جب مرتب کروایا گیا تو اس کو توقیفی ترتیب کہا جاتا ہے. دوبارہ سے اس کی جو آیات ہیں, اس کی صورتیں ہیں, ان کو کہاں رکھنا ہے, یہ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کوئی نظم اگر میں یاد کروں یا کسی صفحے کو میں حفظ کرنے کی کوشش کروں, ایک دفعہ جب میں وہ یاد کر لوں اور پھر آپ مجھے کہیں کہ اس کی یہ لائن اوپر رکھ دو اور یہ شعر نیچے رکھ دو, تو میرا تو وہ جو پورا حافظہ ہے, وہ جو سسٹمیٹیکلی چیز کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے, وہ تو تبدیل ہو جاتا ہے. تو جب قرآن کی ترتیب بدلی گئی تو پھر تو جن لوگوں نے یاد کیا تھا وہ تو پچھلی ترتیب پہ کیا تھا, انہوں نے کیسے ری ایڈجسٹ کیا؟ یہ بالکل ساتھ ساتھ ہو رہا تھا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر صورتیں جس طرح نازل ہوئی ہیں اسی طرح ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا. یہ بہت کم مقامات ہیں قرآن مجید کے کہ جن میں بعد میں نازل ہونے والے کسی حصے کو سورہ کا جز بنایا گیا ہے, یا کسی جگہ بعض چیزوں کی توضیح کی گئی ہے اور توضیح کی آیات وہاں رکھ دی گئی ہیں. یہ 15-20 مقامات ہیں کل. باقی سارا کا سارا قرآن جب نازل ہوتا تھا تو پوری سورہ یعنی ایک باقاعدہ خطبے کے طور پر پڑھ کے سنائی جاتی تھی. تو جن مقامات پر یہ کام ساتھ ساتھ ہوتا چلا گیا, ساتھ ہی ساتھ لوگ ان کو اپنے ہاں بھی اسی ترتیب میں لاتے چلے گئے. یہ بھی ساتھ ساتھ کام ہو رہا تھا. پھر یہ اہتمام کرنا شروع کر دیا گیا کہ قرآن مجید پڑھا جائے گا, پورا کا پورا نمازوں میں پڑھا جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ کبھی تاریخ میں پڑھیں, پوری سورہ بقرہ جیسی سورہ آل عمران جیسی سورہ آپ نے پڑھی ہے نمازوں کے اندر. صحابہ کرام اس کو سنتے تھے. اسی طرح کا معاملہ صحابہ کرام کے ہاں بھی ہوتا تھا. قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ تہجد کی نماز میں تو یہ پابندی تھی کہ قرآن پڑھا جائے گا زیادہ سے زیادہ, رتل القرآن ترتیلا, یہی حکم دیا گیا تھا. چنانچہ صحابہ کرام کو جتنا یاد ہوتا تھا وہ اس کی تصحیح کر کے اسی طرح پڑھتے تھے. حضور کی مجلس میں آتے تھے اور وہاں بھی آ کے پوچھتے تھے. پھر آخری زمانے میں خاص طور پر یہ اہتمام ہوا کہ جبریل امین نے پورا کا پورا قرآن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب اس وقت ہمارے پاس موجود ہے, یعنی جس طرح اب ہمارے پاس قرآن ہے, جب اس کو ترتیب دے دیا گیا تو پورا قرآن الحمد سے الناس تک جبریل امین نے پڑھا رمضان میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. 2 مرتبہ یہ معاملہ ہوا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا
اور جبریل امین نے اس کو سنا. اکیلے تھے رسول اللہ یا باقی لوگ؟ اس میں کچھ صحابہ بھی شریک ہوئے، ان کے نام بھی تاریخ میں مل جاتے ہیں. تو اس وجہ سے قرآن مجید کے معاملے میں یہ اہتمام کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت دی کہ انا علینا جمعہ و قرآنہ، یعنی ہم اس قرآن مجید کو ترتیب بھی خود دیں گے، پھر اس پورے کے پورے کو دوبارہ پڑھیں گے بھی. فیضا کرانا ہو فتب قرآن، جب ہم اس کو اس وقت قرات کریں گے تو اب قیامت تک کے لیے آپ اس کی پیروی کریں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے اپنے اہتمام میں جبریل امین کے ذریعے سے یہ قرآن مجید ترتیب دیا گیا، اس کی صورتوں کو اسی صورت میں رکھا گیا جس صورت میں اب وہ ہمارے پاس ہیں. جس جگہ کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے لکھی گئی، جہاں کہا گیا نہیں لکھنی وہاں نہیں لکھی گئی. یہ اسی ترتیب کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بالکل مرتب ہو کر صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ ہوا، اور سفینوں میں جہاں لکھا ہوا موجود تھا وہاں لوگوں نے اسی کے مطابق اس کی تصحیح کر لی، اور پھر یہ نسخے مسلمانوں میں شائع و ضائع ہو گئے. ٹھیک. اچھا خان صاحب، آپ نے سورہ قیامہ کی آیت تلاوت فرمائی. میں اگر ایک سادہ سا سوال پوچھوں کہ جس طرح پیرلل تاریخی متضاد روایات بھی ہیں، اس طرح میں نے بھی ذکر کیا کہ کہا جاتا ہے سیدنا عثمان کے دور میں ہوا، آپ نے بڑی اچھی اس کی وضاحت کی. جو مختلف نظریات لوگ پیش کر رہے ہوں تو کیا ایک مسلمان خود قرآن کا اگر بیان پیش کرنا چاہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی حیات مبارک کے دوران ہی قرآن پورا کا پورا مرتب ہو چکا تھا اور قرآن نے خود اس کو کسی ایک جگہ پر واضح کر دیا، تو وہ پھر کیا ریفرنس قرآن سے ہم کو دے سکتے ہیں اس کا؟ یہ سورہ قیامہ میں جو بیان کیا گیا اس میں پورے قرآن مجید کے نزول کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے. اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں. صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اشتیاق بھی رکھتے تھے کہ قرآن آ رہا ہے، یہ جلد سے جلد آپ کو ملے، اس کے لیے بھی آپ کے اندر ایک اشتیاق موجود تھا. پھر یہ کہ محفوظ کرنے کے معاملے میں بھی ایک تردد ہوتا ہے، یہ ترتیب دیا جانا ہے، یہ بھی آپ محسوس کرتے تھے کہ میری ذمہ داری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر آپ سے یہ کہا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یعنی اس کو جلد پا لینے کے لیے آپ کو اس کے اوپر تیز تیز زبان چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انا علینا جمعہ و قرآن، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کتاب ہم نے نازل کی ہے، ہم اس کتاب کو جمع کریں گے، ترتیب دیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کو پڑھیں گے. انا علینا جمع و قرآن، یعنی یہ اس وقت پڑھا جا رہا ہے، یہ ترتیب کے بعد پھر پڑھا جائے گا. یہی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جبریل امین نے آ کر پھر اس کو پڑھ کے سنایا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو پڑھ کے سنایا 2 مرتبہ، یعنی آخری زمانے میں رمضان کے مہینے میں 2 مرتبہ یہ مذاکرہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے گویا اپنے اذن سے، اپنے حکم سے اس کو اس طرح سے ترتیب دے دیا جس طرح یہ ہمارے پاس موجود ہے. انا علینا جمع ہو، یہ کہا کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس کو پڑھیں گے. فیضا کرانا فتب قرآن، جب اس کو اس وقت پڑھا جائے گا تو پھر قیامت تک کے لیے اسی قرات کی پیروی ہوگی. ظاہر ہے اسی قرات کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی معاملہ ایسا تھا جس کو اب تبدیل کیا گیا ہے تو آپ اسی کی پیروی کریں گے جس صورت میں اب آپ کو دیا جا رہا ہے. صورتوں کو جس طرح اب رکھا گیا ہے اسی کی پیروی کریں گے، کتاب جس طرح مرتب کی گئی ہے اسی کی پیروی کریں گے. تو قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہے جبریل امین کی طرف سے تو حکم دے دیا گیا کہ فتب قرآن، اب اس کی پیروی ہوگی. اور پھر کہا گیا ثم انا علینا بیانہ، اگر کسی جگہ کوئی سوالات رہ جائیں گے جن کی توضیح مقصود ہوگی وہ بھی ہم خود کریں گے. چنانچہ قرآن مجید میں وہ مقامات متعین ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض چیزوں کی توضیح کی گئی اور ان کو ضمیمے کے طور پر وہاں رکھ دیا گیا ہے. اس کے بعد عام طور پر یہ آیت آتی ہے کذالک یبین اللہ آیاتہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قرات ہوئی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ اس طریقے سے منتقل کر دیا گیا. ٹھیک. اچھا خان صاحب، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اور قرآن کا اتنا واضح بیان ہے کہ جس سے 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، بلکہ قرآن نے تو اس کو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری قرار دیا ہے اور کہا کہ اگر آپ یہ قرآن نہیں پہنچاتے فما بلغت رسالہ. آپ نے خود بھی اس نسخے کو دیکھا اپنے دورہ برمنگھم کے دوران، ایک نسخہ جو سامنے آیا برمنگھم کی لائبریری میں موجود ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو قرآن کا دعویٰ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کام ہوگا، یہ جو آج کے دور میں یہ نسخہ سامنے آیا، یہ اس دعوے کو، ظاہری بات ہے وہ تو محکم دعویٰ ہے لیکن ایک طرح سے سائنس کی دنیا میں ویریفائی بھی کرتا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں اس کی، ہمارے لیے یہ بالکل بیمانی چیز ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کبھی اس کا محتاج ہی نہیں رہا. لوگوں نے ذاتی طور پر کوئی نسخہ اگر فرض کر لیجئے کہ ترتیب دے کے رکھا ہوا ہے اور وہ آپ کو مل گیا کہیں سے تو بہت اچھی بات ہے،
آپ اس پر خوش ہونا چاہتے ہیں ہو لیں. ہمارے ہاں یہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے. میں نے ابھی اس پر گفتگو نہیں کی کہ یہ منتقل کیسے ہوا ہے، لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں اور پھر اس کو دہراتا ہوں کہ قرآن مجید کسی ایک نسخے کا محتاج ہی نہیں ہے. اس کے لیے یہ حیرت انگیز طریقہ اختیار کیا گیا ہے. اس کے لیے میں کوئی آپ کو ماضی کی بات نہیں سنا رہا، اس وقت دیکھیے کیا ہو رہا ہے. یعنی مسلمان کیا اس کو شائع نہیں کر رہے، کیا اس کو چھاپ نہیں رہے، کیا کاتب اس کو لکھ نہیں رہے، کیا یہ کمپیوٹر میں مرتب نہیں کیا جا رہا، کیا لوگ اس کو یاد نہیں کر رہے، کیا رمضان میں یہ سنایا نہیں جا رہا. ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جو ایک دن کے لیے بھی معطل ہوئی ہے؟ یہ تو اس زمانے میں آپ معطل نہیں کر سکے. آپ ذرا دیکھیے نا کہ جو چیز بھی نئی پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے اگر مسلمان کسی چیز کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی حفاظت ہے. ٹھیک. کیا یہ آپ کے پاس اس وقت انٹرنیٹ میں جو حفاظت کے ذرائع ہیں ان میں محفوظ نہیں ہے؟ کیا یہ ہر شخص اب اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ایک انگلی لگا کے سن نہیں سکتا؟ تو ہر جگہ موجود ہے. جس طرح یہ کام اس وقت ہو رہا ہے، اس وقت کیا یہ کام کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے؟ کیا حکومتوں نے اس کا کوئی اہتمام؟ حکومتیں بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہیں، ادارے بھی اپنے حصہ ڈال رہے ہیں، عوام بھی اس میں اپنی خدمت کر رہے ہیں، علماء بھی اس میں اپنا کام انجام دے رہے ہیں. جس طریقے سے یہ اس وقت شائع و ضائع کیا جا رہا ہے بالکل اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. ٹھیک. یہ جو نسخے عام طور پر لوگوں کے ہاں ہیں، اب مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اگر نسخے اکٹھے کرنا شروع کریں تو اس زمانے میں مصر کا کوئی چھپا ہوا نسخہ نکالیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کتابت کی غلطی ہو جاتی ہے. اکثر ہم نے کبھی کبھی دیکھا نہیں. اس وقت دیکھیے ہم نے خود قرآن شائع کیا ہے، کتابت کی غلطی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ کا حافظ، آپ کا قاری پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہاں بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو آپ اس کو کیسے بنیاد بنا سکتے ہیں؟ ایک آدمی کا پڑھا ہوا، ایک آدمی کا لکھا ہوا بنیاد ہے؟ نہیں. اصل میں یوں ہے کہ جب وہ شائع ہوگا اور کہیں غلطی ہو جائے گی، ہزاروں لوگ اس کو بتانے کے لیے موجود ہوں گے کہ غلطی ہو گئی، اس کی فوراً تصحیح کرائی جاتی ہے. وہ چھاپنے والے ادارے فوری طور پر آپ کو مطلع کرتے ہیں کہ یہاں غلطی ہو گئی، یہاں یہ لفظ رہ گیا، آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے، درست کر لیجئے. تو قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے، وہ کسی نسخے پر منحصر ہی نہیں ہے. یعنی اگر اس وقت فرض کر لیجئے کہ مجھے قرآن مجید دیکھنا ہو تو میں شائع ہوا قرآن مجید لوں گا، سامنے رکھوں گا، ادنا تردد ہو جائے گا 10 نسخے پکڑ لوں گا. وہ کوئی مصر کا چھپا ہوا ہوگا، کوئی ملیشیا کا چھپا ہوا ہوگا، کوئی سعودی عرب کا چھپا ہوا ہوگا، کوئی پاکستان کا چھپا ہوا ہوگا. ایک ایک چیز میں دیکھ سکتا ہوں اور اس کا تقابل کر سکتا ہوں. تو اس لیے اس طرح کے نسخے نکال کر قرآن مجید کی صحت کو ثابت کرنے کی قرآن کو کبھی ضرورت نہیں رہی. ٹھیک ٹھیک. یعنی یہ چیزیں ضمنی ہیں، لوگ اس سے خوش ہونا چاہتے ہیں ہو لیں. قرآن مجید ہمارے ہاں جس طریقے سے شائع و ضائع ہوا، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ داستانی بالکل اور ہے، اور وہ خود قرآن مجید کا ایک غیر معمولی اعجاز ہے. یہ ہم اصل میں اپنی کتابوں کے بارے میں قیاس کرتے ہیں جن سے ہو سکتا ہے 2 لوگوں کو دلچسپی ہو، 3 لوگوں کو دلچسپی ہو، 1000 لوگوں کو بھی دلچسپی ہو، تو اتنی دلچسپی کسی کو نہیں ہوتی کہ وہ اس کو حرز جان بنا لیں. 2-4 لوگ آپ کو مل جائیں گے، کسی کو شیکسپیئر کا کوئی ڈرامہ پورا یاد ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کو پیراڈائز لاسٹ پوری یاد ہو، ممکن ہے کہ علامہ اقبال کا کلام کسی کو پورا یاد ہو، ممکن ہے کوئی 10-20 غزلیں آپ کو دیوان غالب کی کوئی آدمی سنا دے. تو یہ 2 آدمی 4 آدمی مل جائیں گے. لیکن کیا قرآن مجید کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے؟ قرآن مجید کو آج بھی آپ کو ہزاروں لوگ سنا سکتے ہیں، 8-10 سال کے بچے آپ کو سنا دیتے ہیں پورا کا پورا قرآن مجید. تو قرآن پہلے دن سے اسی طرح منتقل ہو رہا ہے، وہ کسی نسخے کا محتاج نہیں. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، محض معلومات کی حد تک میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو برمنگم کے اندر نسخہ دریافت ہوا اور آپ نے وہ دیکھا بھی، یہ جو مفروضہ جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ اس زمانے میں حالات ایسے نہیں تھے، وسائل ایسے نہیں تھے، لوگ ہڈی چمڑے چھال پتوں پہ لکھتے تھے، تو کیا اور اس نسخے کی کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے، معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد یا اس کے قریب کے زمانے کا ہی ہے. اس پہلو سے ذرا بتائیے کہ جب آپ نے اس کو دیکھا تو اس میں کاغذ، اس پہ لکھنے کا طریقہ، یعنی قلم موجود ہے، کاغذ موجود ہے، یہ جو ایک مفروضہ قائم کیا جاتا ہے اس کی تو نفی ہوتی ہے. روشنائی، قلم، کاغذ، تزئین سب کچھ ہوا ہوا ہے اس میں. اچھا. جس کا جی چاہے جا کے دیکھ لے. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے لیے وہ بڑی ضمنی سی چیز ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا ہے. ہمارے ہاں اس نسخے نے یا اس چند کاغذوں کے دریافت نے علم میں کوئی اضافہ نہیں کیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یعنی ایک ایسی چیز کہ جس سے ہر مسلمان واقف ہے. مسلمانوں کے ہاں قرآن مجید کوئی ایسی اجنبی چیز نہیں ہے کہ ہم تو فراموش کر چکے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا قرآن کہاں پایا جاتا ہے، اب کسی نے 2-4 کاغذ دریافت کر لیے اور وہ ہمیں بتا رہا ہے. ٹھیک. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ اسی طریقے سے لکھا جا رہا ہے.
اور کاغذ بھی موجود رہے ہیں، قلم بھی موجود رہے ہیں، روشنائی بھی موجود رہی ہے، اس کی تزئین کا ذوق بھی موجود رہا ہے، لکھنے والے بھی موجود رہے ہیں، جو خط کسی زمانے میں ہے اس میں وہ لکھا جا رہا ہے اسی طریقے سے، اور وہ تو اس خط کا بھی محتاج نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص ہے. اگر یعنی قرآن مجید کی اس وقت جو کتابت ہمارے پاس ہے اس میں لکھنے والوں نے بعض غلطیاں کی ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کو بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حفاظت کا بندوبست اس طرح کیا گیا ہے کہ لکھنے والے نے جو کچھ لکھا ہے اصل میں پڑھنے والا اس کو پڑھے گا، دونوں چیزیں مل کے اس کی تصویب کرتی ہیں. اور آج بھی ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ حافظ جس نے قرآن یاد کیا ہوتا ہے، کسی نسخے سے یاد کیا ہوتا ہے یا کسی اور حافظ نے اس کو یاد کرایا ہوتا ہے، وہ جب تراویح میں اس کو آپ کو سنانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پیچھے 2 لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اس کی تصحیح کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر فرض کر لیجئے کہ ان کے مابین اختلاف ہو جائے تو 10 لوگ جمع ہو جائیں گے جو یہ بتائیں گے کہ اصل میں تو آیت اس طرح سے ہے، اس میں ماضی پیچھے یہ ہے، اس میں آگے یہ ہے. ہر آدمی بتانے کے لیے تیار ہے. تو قرآن مجید کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا یہ اہتمام ہے، اصل میں یہ اہتمام اتنا یونیک ہے، اتنا منفرد ہے کہ اس اہتمام کو لوگ ہضم ہی نہیں کر پاتے کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. یہی ہوا ہے اس زمین کے اوپر، اور قرآن مجید کا یہ اپنا اعجاز ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا تھا کہ انا لہو لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ اس میں نقب لگانے کا امکان ہی نہیں ہے. اگر کوئی ایک نسخہ ہوتا تو 2 کاغذ آپ پھاڑ لیتے، پھر کیا کرتے؟ ابن خلدون کی جو تاریخ ہے اس میں سے 30 صفحے غائب ہو گئے، کیا کر لیا آپ نے؟ کون کر لیتا اس میں؟ پھر جا کے ہم تلاش کرتے، اچھا اس کو رکھتے کہاں؟ چوری ہو جاتا ہے. اگر یعنی فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی یہی کہہ دیتا ہے کہ یہ تو وہ نسخہ ہی نہیں ہے، رات کو کوئی چرا کے لے گیا ہے. تو یہ تو بڑی ہی بےمانی باتیں ہیں جو بعض لوگ کرتے ہیں. قرآن مجید کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے وہ اتنا غیر معمولی اہتمام ہے کہ اس میں ادنا درجے میں کسی دراندازی کا امکان ہی باقی نہیں رہا. وہ ہر ایک کے پاس ہے، اس لیے کوئی اس میں کوئی ادنا تحریف تو کر کے دکھائے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اس وقت بھی صورتحال یہی ہے. یعنی کوئی جا کے اس میں سے 2 ورق نکال سکتا ہے، کوئی جا کے اطمینان کے ساتھ دروازہ کھول کے وہاں میں کسی لفظ میں تبدیلی کر سکتا ہے، کر لے. 10 لوگ اس کی تصحیح کرنے کے لیے موجود ہوں گے، 20 لوگ اس کی تردید کرنے کے لیے موجود ہوں گے. ایک جم غفیر ہے کہ جس کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. تو اس لیے قرآن مجید کے بارے میں اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. ٹھیک. ہم سب آخری سوال مختصراً میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. کہا جاتا ہے کہ قرآن جس زمانے میں نازل ہوا لوگ لکھتے تھے تو اس پہ نقطے نہیں ہوتے تھے، تو اب اگر نقطے اس وقت نہیں تھے، نقطے بعد میں ڈالے گئے، تو بعد میں ڈالنے کا کام تو انسانوں نے کیا نا، کہ نقطے تو اوپر نیچے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے جدید دور میں کہ جی نقطے تو انسانوں نے ڈالے. آپ نے پھر اس بات کو فراموش کر دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات بھی اپنی جگہ درست نہیں ہے. یعنی نقطے نہیں تھے تو نشانات موجود تھے. اچھا. کس طریقے سے کسی چیز کو نمایاں کیا جاتا ہے، ملتے جلتے حروف کی آوازوں میں کیسے فرق کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں پہلے دن سے موجود تھیں. لیکن نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی ہم تو اصل میں کر یہ رہے ہیں کہ دونوں چیزوں کو بیک وقت لے کے چل رہے ہیں. لکھا ہوا پڑھا بھی جا رہا ہے، لکھا ہوا بھی پڑھا ہوا بھی ہے. یہی وہ کمال ہے کہ جس کے بعد اس کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا کہ آپ وہاں پر کوئی نقص دکھا سکیں. اگر فرض کر لیجئے کہ لکھنے میں کوئی چیز واضح نہیں ہو رہی تو پڑھنے میں تو واضح ہوگی نا ہر حال میں. تو قرآن مجید میں اصل جس چیز کو بنایا گیا ہے وہ قولی تواتر ہے. یعنی قرآن کو ہم زبان سے بولتے ہیں، اور جب زبان سے بولتے ہیں تو اس کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی نقطہ نہیں تھا یا اعراب نہیں تھے، اس لیے کہ بولتے وقت تو اعراب بھی بولے جا رہے ہیں اور نقطے بھی بولے جا رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو قرآن مجید کو عرب لہجے میں پڑھتے، پھر اس کے لہجے کو محفوظ کیا گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو قاری حضرات ہیں جن کے نام آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں، یہ چیز آگے زیر بحث آئے گی تو میں عرض کروں گا، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے عرب لہجے تک کو محفوظ کیا ہے. اس کے لیے مدارس بنے، اس میں لوگوں نے پڑھایا اس کو. آج بھی وہ لہجہ ہے، یہ جس کو آپ تجوید کہتے ہیں، قرات کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ عرب لہجہ ہے. ٹھیک. ہم سب یعنی عربوں کے لہجے میں آپ اندازہ کیجئے کہ آپ انگریزی زبان کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، آپ انڈین ایکسنٹ میں پڑھ لیتے ہیں، وہ کسی انگلستان کے آدمی لکھے امریکن ایکسنٹ میں پڑھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں قرآن مجید کو عرب لہجے میں جیسے عرب اس کو بولتے تھے یا پڑھتے تھے، اس کو پڑھنے کی اپنی جگہ ایک روایت قائم کر دی گئی ہے، وہ بھی سکھایا جاتا ہے. ٹھیک. ہم سب بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین، غامدی صاحب نے آج بہت تفصیل سے اور بڑے مفصل انداز میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ قرآن مجید ہم تک جو پہنچا ہے اس کی کیفیت اور اس کا طریقہ، اجماع اور تواتر، یہ اگلی نشست میں زیر بحث آئے گا. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا صدور ہوتا تھا عرب کی اس معاشرت میں، اس وقت اس کو محفوظ کرنے، اس کو شائع و ظاہر کرنے کے لیے کیا اہتمام جو ہے وہ کیا گیا ہے.
اس موضوع میں ابھی بہت سارے سوالات ہیں، مثلاً یہ کہ کاتبین وحی کی کیا حقیقت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس کام پر معمور کیے گئے تھے، اور اس کے بعد سب سے بڑا سوال کہ اس زمانے میں تو یہ حفاظت ہوئی، آج مجھ تک یہ 1400 سال میں ٹریول کر کے کیسے پہنچا ہے؟ ان تمام موضوعات پہ ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ پروگرام میں اس موضوع سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو ہمیں ای میل کیجیے۔ میزبان محمد حسن الیاس کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔